بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم امر درپیش ہوتا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. جب بھی تمہیں کوئی دشواری پیش آ جائے، کوئی ایسی حالت پیش آ جائے جو تمہاری طاقت سے بڑھ کر ہو اور تمہیں لگے کہ یہ تو بڑی مصیبت کی صورت پیدا ہو گئی، تو اس وقت میں ایک تو صبر کرو اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگو نماز پڑھ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل فرمایا اور امت کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی جب بھی کچھ ایسا ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کے حضور جھک جاؤ اور 2 رکعت، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، یعنی اپنی ضرورت اللہ سے مانگنے کے لیے ہی گویا کہ نماز پڑھی جائے گی. اسی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی تنگی پیش آ جائے، رزق کی تنگی ہو، کوئی اور آفت مصیبت ہو، تو بھی نماز وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے. اسی لیے اس کو فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے. یعنی معراج مطلب کہ اس میں اللہ کے ساتھ مسلمان بندے کی، نمازی کی براہ راست بات چیت ہوتی ہے. ان المصلی لیناجی ربہ، فرمایا کہ نمازی اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، جیسے ایک محبوب دوسرے محب سے سرگوشی کرتا ہے یا محب محبوب سے کرتا ہے. یعنی وہ بات راز نیاز کی کان میں کرتا ہے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے. تو نماز میں جو انسان اللہ سے کھڑا ہوتا ہے اور باتیں کرتا ہے تو یہ وہ ہے کہ جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے. میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی را ہم خبر نیست، کہ چاہنے والے اور چاہت والے میں ایسی جو ہے وہ تعلق ہے کہ جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. یہ مسلمان آدمی کا اللہ سے جو نماز میں جو کچھ تعلق بنتا ہے وہ گویا کہ کسی مخلوق کے علم سے اور ان کی گرفت سے باہر کی چیز ہے. تو نماز کو بنانا اور ایسی نماز پڑھے انسان کہ جس پر اللہ کی جانب سے فیصلے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ گھر میں بھی، گھر والوں کو بھی اللہ کی جانب سے حکم تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے میرے حبیب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر ثابت قدم رہیے. یعنی آپ کو خود بھی امر ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی. یعنی صرف آدمی خود نمازی بن جائے یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اپنی ذات کی حد تک جوابداری ہے، مگر صحیح کام تب بنے گا جب اس کے گھر کا ماحول بھی نمازی ہو جائے. پھر اللہ کی جانب سے برکتوں کے فیصلے بھی آئیں گے، رحمتوں کے فیصلے بھی آئیں گے. نماز کے ساتھ اللہ نے رزق کی وسعت کو بھی جوڑا ہے، نماز کے ساتھ بہت ساری پریشانیوں، تنگیوں کی، تکلیفوں کے ازالے کو بھی جوڑا ہے. مگر یہ ہے کہ آدمی خود بھی نماز پڑھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی طرف متوجہ فرمائے. جب بھی کوئی ایسی ناگہانی صورت پیش آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول مبارک یہ تھا کہ اگر ذرا سی ہوا بھی تیز چلتی تھی تو آپ فوراً مسجد تشریف لے جاتے اور دعاؤں میں مشغول ہو جاتے، اور مبادا کہ یہ اللہ کی جانب سے کوئی گرفت ہو، کوئی عذاب کی صورت ہو، اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. سورج گرہن ہو جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جہاں بھی کوئی غیر معمولی بات پیش آئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ کو بھی یہ بات سکھائی. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابیوں کو یہ معمول ملتا ہے، کسی کی وفات کی خبر ملی، کوئی حادثے کی خبر ملی تو فوراً اترے، سواری سے اترے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر واپس آ گئے. فرمایا کہ یہ وہ کام ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.